آرگنائزیشنل ڈیولپمنٹ میں ٹیک لا کا کیا رول ہے؟ ابھی پاکستان میں جو ہم ورکنگ کر رہے ہیں، جتنی بھی آرگنائزیشنز ہیں، ہر کمپنی کا اپنا ایک ٹیک کا سیٹ اپ ہے، ہر کمپنی کے کچھ نہ کچھ، تو پھر ان میں ان کو آئی ٹی سیٹ اپ بھی ساتھ اس کا دیتے ہیں۔ کمپنی کے اسٹرکچر نہیں ہوتے، جس کی وجہ سے کمپنی ٹیکسز کا شکار ہو جاتا ہے۔ انڈسٹریز لیول کو ایک پراپر ان کی آرگنائزیشنز کا اسٹرکچر بنا۔ السلام علیکم ناظرین، شیئرنگ آف پروفیشنل وزڈم میں ایک نئے اور منفرد انٹرویو کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان علی رحمان خالد۔ ناظرین، جیسا کہ آپ جانتے ہیں، ہم ہمیشہ ایسے لوگوں کو آپ کے سامنے لے کے آتے ہیں جن کی لائف سے آپ کو بہت کچھ سیکھنے کو ملتا ہے۔ لیکن آج جو مہمان ہمارے ساتھ موجود ہیں وہ ایک ایسے ٹاپک پہ بات کرنے جا رہے ہیں جو ٹاپک ہر انسان کی شاید کہیں نہ کہیں ضرورت ہے، کیونکہ جتنے بھی لوگ جاب کر رہے ہیں یا جو لوگ بزنس کر رہے ہیں، دونوں کے لیے ہی آج کے ٹاپک کی بہت اہمیت ہے۔ کیونکہ جو لوگ جاب کر رہے ہوتے ہیں وہ یقیناً چاہ رہے ہوتے ہیں کہیں نہ کہیں اپنا کوئی سٹارٹ اپ شروع کرنا، کوئی بزنس سٹارٹ کرنا، تو ان کو بھی یہ جاننے کی بہت ضرورت ہے کہ ہمارے پاکستان میں کون کون سی ایسی لیگل چیزیں ہیں جن کا نالج ہونا، جن کے بارے میں تھوڑا بہت پتہ ہونا ایک سٹارٹ اپ سے پہلے آپ کے لیے کتنا اہم ہے۔ اور جو لوگ بزنس کر رہے ہیں اوبویسلی ان کے لیے بھی یہ ضروری ہے کہ ان کو پتہ ہو کہ لیگل چیزیں کون کون سی ہیں، کن کن چیزوں کا آپ خیال رکھیں تو آپ کے ساتھ کوئی فراڈ، کوئی دھوکہ، کوئی اس طرح کی چیز نہیں ہو سکتی۔ تو آج جو مہمان ہمارے ساتھ موجود ہیں، ایڈوکیٹ یاسر بستامی صاحب، یہ سی ای او ہیں افضل لا ایسوسیٹس کے، اس کے ساتھ یہ ٹیک اینڈ کارپوریٹ لا اسپیشلسٹ ہیں۔ تو یہ ان کی خاص چیز ہے جو ہمیں ہیلپ کرے گی سٹارٹ اپ کے حوالے سے لیگل چیزوں کو سمجھنے میں۔ السلام علیکم ایڈوکیٹ یاسر بستامی صاحب، کیسے ہیں آپ؟ وعلیکم السلام، الحمدللہ۔ آپ علی صاحب کیسے ہیں؟ سر میں الحمدللہ بالکل ٹھیک۔ سر آغاز یہاں سے کروں گا کہ آپ نے ایک تو لا کی فیلڈ کا انتخاب کیا اور پھر ٹیک لا کو چوز کیا، تو جب آپ نے یہ پڑھا تب آپ کے مائنڈ میں کیا ویژن تھا اور آپ نے اس کو کیوں چوز کیا؟ یہ بیسیکلی جب ابھی میں لا کا اسٹوڈنٹ ہی تھا تو اس میں یہ تھا کہ ڈفرینٹ فیلڈس کو اسٹارٹ سے ریسرچ کرنے کا ایک شوق تھا میرا۔ صحیح۔ تو میں نے سیول کو، کریمنل کو کافی ریڈ آؤٹ کیا، تو لیکن اس میں ایک چیز میں نے دیکھی کہ ہم نیکسٹ پر اس میں کیا نیو چیز لے کر آ سکوں گا میں۔ صحیح۔ تو اس کے اوپر کافی اسٹرگل کرنے کے بعد پتہ چلا کہ جو لیٹسٹ دور آ رہا ہے اس میں آئی ٹی کتنی اہم ہے۔ صحیح۔ اور آئی ٹی کو دیکھتے ہوئے میں نے ٹیک لا کی ایک مطلب پریزنٹیشن کو ریڈ آؤٹ کیا، تو پھر میں نے اس کے اوپر سرچ آؤٹ اسٹارٹ کیا۔ صحیح۔ جب میں نے اس پر سرچنگ کی تو تب پتہ چلا کہ یہ کتنی وائڈ رینج ہے۔ صحیح۔ تو پھر آفٹر دا اسٹرگل آف 2 years میں نے جتنا بھی فوکس تھا، جتنی ریسرچ وہ ٹیک لا کی طرف کنورٹ کی۔ صحیح۔ اچھا مجھے یہ بتائیے گا، جیسے آپ ٹیک لا کی بات کریں، ماشاء اللہ آپ کارپوریٹ سیکٹر کے بھی آپ ایکسپرٹ ہیں، کارپوریٹ لا کے، تو مجھے یہ بتائیے گا کہ جب کسی نے اپنا کوئی بزنس سٹارٹ کرنا ہوتا ہے، اس کا جو ایک رجسٹریشن کا پروسیس ہوتا ہے سٹارٹ اپ کی، وہ اس میں کون کون سی ایسی لیگل چیزیں ہیں جو عام لوگوں کو بالکل نہیں پتہ ہوتی، اور اگر کوئی یہ جاننا چاہے تو وہ کہاں سے سرچ کرے جہاں سے اسے پتہ چلے کہ کون کون سی بیسک لیگل چیزیں ہیں؟ آپ تو جانتے ہوں گے جن کے بارے میں لوگوں کو نہیں پتہ۔ بیسیکلی آج کل لوگوں کو رجسٹریشن میں صرف ایک ورڈ یاد ہے۔ صحیح۔ وہ ہے FBI رجسٹریشن۔ ہاں۔ لیکن وہ انف نہیں ہے۔ صحیح۔ ابھی فار ایگزامپل جو بھی نیوز بزنس لگاتے ہیں، نیو اسٹارٹ اپس لگاتے ہیں اپنے، ان کو فرسٹ آف آل ہم نے FBR میں رجسٹر کروانا ہے، لیکن FBR ایک سیکیور پلیٹ فارم نہیں ہے ہمارے بزنس کے لیے۔ FBR ایک انڈیویجول پلیٹ فارم ہے جہاں پر ہم کمپنی کو رجسٹر کرتے ہیں اونلی نیم کے، اس نیم سے ہم ورکنگ کر رہے ہیں، لیکن اس میں اتھینٹک کوئی چیز نہیں ہے۔ فرسٹ آف آل جتنے بھی نیو بزنس رجسٹریشن ان کو چاہیے کہ اپنی ایک کمپنیز بنائیں۔ بے شک اگر ہم انٹرنیشنل لیول پر دیکھیں کہ ہم نے جو بھی ورکنگ کرنی ہے ہمیں ہماری کمپنی بنانی پڑتی ہے، تو ہم سب سے پہلے اپنے آپ کو SECP میں رجسٹرڈ کروائیں۔ ٹھیک ہے۔ وہاں سے تو ہمارا نیم ریزرو ہو جائے گا، مطلب ہم نے اپنے نیم کو ایک پروٹوکول دے چکے ہیں۔ فرسٹ جو اسٹیپ ہے وہ SECP۔ ٹھیک ہے۔ اس کے بعد خود کو رجسٹر کروائیں IPO میں۔ IPO میں ٹھیک ہے۔ آپ کا جو لوگو ہے، آپ کے جو کمپنی کی ورکنگ ہے، ان کو پروٹیکٹ کریں، کاپی رائٹس لیں ان کے۔ بالکل ٹھیک ہے۔ اور پھر اس کے بعد یہ 2 چیزیں تو ایسے جو ہر بزنس کے لیے ضروری ہے، اور بہت سارے لوگوں کو نہیں پتا۔ بہت سے لوگوں کو نہیں پتا۔ لوگوں کو میں نے اسٹارٹ پہ بات کی، لوگوں کو صرف ایک FBR کا پتا ہے۔ ٹھیک ہے۔ یہ 2 چیزیں کریں جو ہر بزنس کے لیے۔ اس کے بعد ڈفرینٹ فیلڈز ہیں،
ڈفرینس ایف بی آر کی ایکسائز کی پلیٹ فارمز ہیں جہاں پر رجسٹریشنز ہیں. صحیح. اب لائک ایسا کہ پاکستان میں آج کل کہہ لیں کہ ایک سیزن ہی چل چکا ہے آئی ٹی ورک کا. آج کل جو بھی اسٹوڈنٹس ہیں, کیونکہ میں ٹیک لا میں ورکنگ کر رہا ہوں تو میں اس چیز میں آپ کو زیادہ بہتر بتا سکوں گا, جتنے بھی آئی ٹی کے اسٹوڈنٹس ہیں وہ سافٹ ویئر ہاؤسز بنانے کی طرف جا رہے ہیں, لیکن ان کا ایک ہی گلہ ہے کہ سر ہمیں الاٹ آف ٹیکسز کا فیس کرنا پڑ رہا ہے. صحیح. بیسیکلی اس کی ریزن یہی ہے کہ ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ ہم نے کس پلیٹ فارم پر رجسٹریشن کروانی ہے اور ہمیں ٹیکسز سے فری ہو جانا ہے. ٹھیک ہے. اچھا, یعنی کہ ان پلیٹ فارم جن کا آپ نے بھی ذکر کیا اور آگے بھی جو کچھ چیزیں ہیں لیگل, اگر ان پہ آپ رجسٹر ہو جاتے ہیں تو آپ کا ٹیکس بھی کم ہو جاتا ہے. ٹیکس بھی کم ہو جاتا ہے. یہ بہت اہم بات ہے. ایک پلیٹ فارم پر آپ 33% ٹیکس دے رہے ہیں. صحیح. اور پھر 33 سے ڈائریکٹ آپ کو 3% ٹیکس دینا پڑے تو آپ دیکھیں کتنا بینیفٹ. بہت فرق ہے, بہت فرق. اور یہ جو نیو اسٹارٹ اپ اسٹوڈنٹس ہیں ان کو اس چیز کا معلوم ہی نہیں ہے کہ پاکستان میں کیونکہ بہت ہی عرصے سے جو ٹیک ہے اس کو بہت زیادہ ریلیف مل رہا ہے. صحیح. اچھا سر, میں یہ بھی جاننا چاہوں گا کہ آپ کے خیال میں جب لوگ لیگل سائٹ پہ آنا چاہتے ہیں یا اس کی رجسٹریشن کروانا چاہتے ہیں تو کیا چیلنجز انہیں فیس کرنے پڑتے ہیں؟ کچھ 2-3 چیلنجز بھی ہوگے جس کی وجہ سے شاید لوگ تھوڑا سا ایوائڈ کرتے ہیں رجسٹریشن سے. اس میں بیسک یہ ہے کہ لوگ پراپر پروفیشنل پرسن کے پاس نہیں جاتے. اوکے. وہ کسی عام بندے سے پوچھ کر وہ غلط گائیڈ کرتے ہیں. لائک ایسا کہ جیسے ہم کہتے ہیں کہ ہمارا فلاں فرینڈ تھا, اس نے بزنس اسٹارٹ کیا, ہم اس کے پاس ہی چلے جاتے ہیں. اس نے ایسے کیا تھا تو آپ نے ایسے کیا تھا. اور بیسیکلی یہ ہوتا ہے کہ وہ کیا کہتے ہیں کہ میں نے یہ سارا ایک پروفیشنل سے کروایا تھا, یہ ایسے ایسے ورک ہے بھائی مجھے آتا ہے. میں بہت سے ایسے لوگوں کو جانتا ہوں. اچھا. جو کہ پہلے کہتے ہیں ہمیں آتا ہے, دوسرے فرینڈ کا لے کر اس کو ویسے ہی کر دیتے ہیں, تو پھر بعد میں کیا ہوتا ہے ان کو ٹیکسز کا سامنا کرنا پڑتا ہے. ابھی ریسنٹلی 2 months پہلے کی بات ہے, میرے ایک کلائنٹ تھے, ان کا کچھ ایف بی آر کا ایشو تھا, وہ میرے پاس آئے ہیں سر یہ چیزیں ایسے ہیں, تو میں نے اس میں ان کو گائیڈ کر دیا کہ اس میں ایسے ایسے ہم کریں گے. تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے. تو کیونکہ کافی ہگ اماؤنٹ تھی ان کی, ٹھیک ہے, تو ان کے جو ٹیکسز تھے وہ بن رہے تھے اراؤنڈ 1 lakh. ٹھیک ہے. تو انہوں نے کہا نہیں ہم ایسے, ہم نے مطلب کہ ڈفرینٹ کچھ یوٹیوبر سائٹس ہیں جو ان پروفیشنلز ہیں, پروفیشنلز ہیں یوٹیوب اچھا گائیڈ کرتے ہیں, جو ان پروفیشنلز ہیں ان سے انہوں نے گائیڈنس لی ہے اور انہوں نے خود ہی بیٹھ کر اس کو گھر میں سالو کر دیا. صحیح. اور آفٹر 14 days ان کو 7 lakh something کا نوٹس آیا کہ آپ ٹیکسز پے کریں. صحیح. تو سب سے پہلے یہ ہے کہ آپ یہ نہ دیکھیں کہ کس پرسن نے کیسے کیا. ہر پرسن کی بزنس کی نوعیت, اس کا انکم کا ٹرن اوور ڈفرینٹ ہوتا ہے. صحیح. اور بیسیکلی جو ہم ورکنگ کرتے ہیں وہ جو آپ کی بزنس کا ٹرن اوور آ رہا ہے ہم اس کے اکارڈنگ کرتے ہیں. مطلب جو ایک ایکسپرٹ یا کوئی لیگل پرسن جب آپ کو ایڈوائز کرے اس میں پھر جتنے بھی پیسے آ رہے ہوں آپ اس پہ ایگری اس پر ایگری رہنا چاہیے, اس پہ ایگری کریں. ہم نے تمام سرکمسٹنسز کو دیکھ کر ورکنگ کرنی ہوتی ہے. صحیح. صحیح. اچھا سر, آپ کی جو فرم ہے افضل لا ایسوسیٹس, یہ کیا کیا سروسز دے رہی ہے اور اس کو بنانے کے پیچھے کیا ویژن تھا؟ افضل لا کو بیسیکلی اسٹارٹ کیا تھا میرے والد صاحب نے. اچھا. کیونکہ والد صاحب ایک ایسٹ مینجمنٹ کی ورکنگ کرتے ہیں, فائنانس آفیسر ہیں, تو انہوں نے اس کے اوپر 2013 سے ورکنگ سٹارٹ کی تھی. تو اس کے اوپر ان کی پراپر ورکنگ چل رہی تھی. بیسیکلی ہم نے سٹارٹ پر لوگوں کو اس چیز میں گائیڈ کرنا سٹارٹ کیا کہ ہاؤ وی پروٹیکٹ یور برانڈ. صحیح. ہم کس طرح آپ کی ایسٹس ہیں ان کو ہم پروٹیکٹ کریں گے. ٹھیک ہے. پھر اس پر ورکنگ چلتی گئی. پھر اس میں الحمدللہ میں والد صاحب کے ساتھ آیا, تو پھر افضل لا نے ڈفرینٹ ایریاز میں ورکنگ کرنا سٹارٹ کی. ٹھیک ہے. ابھی الحمدللہ 35 لائرس پہ ہماری ٹیم مشتمل ہے, جو کہ لاہور میں, فیصل آباد میں, سیالکوٹ میں, اسلام آباد میں ورکنگ کر رہی ہے. اور اس میں یہ ہے کہ سٹارٹ پر ہم لوگ, کیونکہ میری اسپیشلائزیشن تھی ٹیک میں اور کارپوریٹ میں, پھر اس کے اوپر میں نے اسٹارٹنگ کی آرڈیننس میکنگ. صحیح. الحمدللہ اگر اوور آل بات کی جائے پاکستان میں بھی, تو کہہ لیں کہ چند لوگ ایسے ہوں گے 500-600 جو ٹیک لا پہ, ٹیک لا نہیں, ٹیک لا پر تو ابھی تک لیٹسٹ ریسرچ کے مطابق پاکستان میں سے چند 100 لوگ ورکنگ کر رہے ہیں, لائک 150 یا 200 ہیں. میں بات کر رہا ہوں آرڈیننس میکنگ. آرڈیننس میکنگ میں. ٹھیک ہے. اور
افضل لا ایسوسیشن یہ بھی ورکنگ کر رہی ہے کہ کمپنیز کے گورننس کو دیکھ رہی ہے, ان کو آرڈیننسز وغیرہ بائی لاز بنا کر دے گی, اور انٹرنیشنل لیول پر بھی یہ ورکنگ ہماری جاری ہے. تو اس کے ساتھ ساتھ افضل لا سیول کرمنل پراپر ٹیم کے ساتھ یہ ورکنگز ہماری جاری ہے. بیسیکلی ہم اس میں انٹرنیشنل لیول پر کمپنیز کو آرڈیننس بنا کر دیتے ہیں, ان کی پراپر رجسٹریشنز کروا کر دیتے ہیں ہر پلیٹ فارم پر, بیس کا وہ پاکستان سے ہیں یا این ادر کنٹریز سے ہیں. ابھی کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ پاکستان میں لیٹسٹ ٹرینڈ چل چکا ہے کہ پاکستان میں رہ کر این ادر کنٹریز میں آپ انویسٹ کریں اور اپنا بزنس اسٹارٹ کریں, تو افضل لا یہ بھی سروسز آپ کریں. اچھا سر, مجھے یہ بتائیں کہ آرگنائزیشنل ڈیولپمنٹ میں ٹیک لا کا کیا رول ہے, اور آپ اس میں کیا کیا سروسز دے رہے ہیں؟ یہ آپ نے بہت اچھا کویشچن کیا. بیسیکلی جو آرگنائزیشن ڈیولپمنٹ ہے نا, کسی بھی کمپنی کی جو ڈیولپمنٹ ہے اس کے اسٹرکچر سے لے کر اس کے ایچ آر ڈپارٹمنٹ تک, ہیرارکی تک, یہ کہہ لیں کہ ٹیک کا اس میں لنک ہے. صحیح. ابھی پاکستان میں جو ہم ورکنگ کر رہے ہیں, جتنی بھی آرگنائزیشنز ہیں, بے شک وہ اسمال انڈسٹریز ہیں یا بگ لیول کی انڈسٹریز ہیں, ان میں پراپر ٹیک کے سیٹ اپس لگ رہے ہیں. صحیح. ہر کمپنی کا اپنا ٹیک کا سیٹ اپ ہے, ہر کمپنی کے کچھ نہ کچھ آئی ٹی سیکٹرز انہوں نے اندر خود اپنے کریٹس کیے ہوئے ہیں. پھر ان میں افضل لا ان کو جب کمپنیز کو ان کا اسٹرکچر بنا کر دیتی ہے, تو پھر ان میں ان کو آئی ٹی سیٹ اپ بھی ساتھ اس کا دیتی ہے, اور وہ بھی لیگلی. لیگلی پر کوئی بھی ورکنگ نہیں کر رہا. بے شک کمپنیز آپ نے بھی دیکھی ہیں بنتی ہیں, تمام تو سامعین بھی دیکھتے ہیں کمپنیز کو پتہ ہے, لیکن کمپنیز کا جو پراپر لیگلی رجسٹر تو کر لیتے ہیں, لیکن کمپنی کے اسٹرکچر نہیں ہوتے, جس کی وجہ سے کمپنی ٹیکسز کا شکار ہو جاتی ہے اور بینکرپٹ ہو جاتی ہیں. اکثر آپ کمپنیز دیکھتے ہیں فار ایگزامپل کہ 5 ڈائریکٹرز ہیں, 6 ہیں, 7 ہیں, جتنے بھی ہیں, ٹھیک ہے, لیکن اس میں کیا ہے 3 ایئرس کے بعد 2 اسکپ ہو گئے, 3 اسکپ ہو گئے. وہ انہی صورتوں کی وجہ سے ہوتے ہیں کیونکہ ان کا جو پراپر اسٹرکچر ہے نا وہ نہیں بنا ہوتا. اور افضل لا مین جو اپنا فوکس ہے وہ انڈسٹریز لیول کو ایک پراپر ان کی آرگنائزیشنز کا اسٹرکچر بنا کر دیتی ہے. صحیح. اچھا سر, مجھے یہ بتائیے گا کہ فیوچر میں آپ کے کوئی ایسے گولز, کوئی پلانس ہیں اپنی فرم کو لے کے, یا اس کہہ لیں کہ فیلڈ کو لے کے جو آپ کچھ اچیو کرنا چاہتے ہوں, کچھ ایسا مائنڈ میں چل رہا ہے ابھی؟ ابھی یہ ہمارا بیسیکلی اس پہ ورکنگ بھی ہماری چل رہی ہے, انشاءاللہ نیکسٹ بھی چلتی رہے گی, کہ پاکستان میں جتنے بھی نیو اسٹوڈنٹس آ رہے ہیں جو بے شک وہ ٹیک کی فیلڈ کے ہیں, لا کی فیلڈ کے ہیں, ان کو پراپر لیگل گائیڈنس دینی ہے. صحیح. اور ایک ایسا انوائرمنٹ, ایک ایسا سیٹ اپ کریٹ کرنا ہے ہم نے بیسیکلی ان پاس آؤٹ اسٹوڈنٹس کے لیے, کہ وہ ان فیوچر جیسے جاب کے لیے نا وہ لوگ ہوتے ہیں کہ ہمیں جاب مل جائے, بزنس سے ڈرتے بہت ہیں. صحیح. یا ملک کی کنڈیشنز ایسی ہیں, یہ ٹیکسز ہو جائیں گے. اب ان کو ایک ایسا انوائرمنٹ دینا جہاں وہ کمفرٹیبل ہوں, ایسی گائیڈنس دینی ہے کہ ہر پاس آؤٹ اسٹوڈنٹ کے کہ میں نے اپنا بزنس رن کرنا ہے اور میں نے لیگلی کرنا ہے. صحیح. کوئی بھی شارٹ کٹ کی طرف نہ آ جائے. صحیح. صحیح. سر, آپ کی انسپائریشن اس فیلڈ میں یا ویسے اوور آل لائف میں کون ہے؟ میری انسپائریشن اگر تو ایک میں اسٹارٹ پر دیکھوں کو میرے اپنے والد صاحب ہیں. صحیح. جن کی طرف دیکھ کر میرا کہہ لیں کہ لوگوں کو فلاح بہت کا کام کرنے کی طرف میری توجہ ہوئی. صحیح. کہ کس طرح وہ ورکنگ کرتے تھے, کس طرح انہوں نے جتنے بھی نیو والد صاحب کا تھا, جتنے بھی نیو بزنس ان کو جتنی بھی ایڈوائسز دیتے تھے فری آف کاسٹ دیتے تھے. صحیح. تو ان کی طرف دیکھ کر یہ تمام میرا جذبہ بنا کہ میں بھی لا کی فیلڈ میں آؤں, پھر میں اس کے اوپر ورکنگ کروں, اور کہہ لیں کہ ان کے نقشے قدم پر جیسے جیسے ان کی گائیڈنس ہے اس پر میں چلوں. سر, قاسم علی شاہ صاحب کے کام کو اور ان کی فاؤنڈیشن کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ میں تو یہ کہتا ہوں کہ سر قاسم علی شاہ صاحب تو ایک نا ینگز کے لیے ایک موٹیویشن ہے. مجھے ابھی بھی یاد ہے کووڈ میں, کووڈ کا کچھ عرصہ بعد ہی تھے, میں نے ایک ویڈیو دیکھی تھی شاہ صاحب کی, تو اس میں شاہ صاحب نے بڑی اچھی, میں ابھی تک اس چیز کو فالو کرتا ہوں. صحیح. اس میں یہ تھا کہ شاہ صاحب نے کہا کہ میں جب کووڈ-19 چل رہا تھا تو میں ڈیلی گھر میں ڈریس اپ ہو کر نا, میں نے کہیں جانا نہیں ہوتا, سب کچھ تو بند تھا, میں ڈیلی ڈریس اپ ہو کر گھر میں بیٹھتا تھا. تو مجھے یہ چیز بڑی انسپائر دیکھی کہ ایک انسان نے کووڈ میں اور کوئی رف اینڈ ٹف میں آ گیا تھا ایسے, لیکن ایک انسان نے اپنی روٹین کو ڈسٹرب ہونے نہیں دیا. اور ایسا مائنڈ سیٹ اپ رکھنے والا جو انسان ہے وہ کامن پیپلز میں نہیں ہوتے.
صحیح. اور اس کے علاوہ ایک جو ابھی بھی میری اپنی موٹیویشن ایک ویڈیو ہے لوکس آف کنٹرول شاہ صاحب کی. ہاں بالکل ایسے ہی. یہ کہہ لیں کہ اسی میں ہی غالباً انہوں نے یہ بات اسی میں ہے. تو لوکس آف کنٹرول میں ریگولر نا یہ ویڈیو میں دیکھتا ہوں. اچھا, یہ میری موٹیویشن ہے. صحیح صحیح صحیح. مطلب کہ جس طرح میں اپنے آپ کو لے کر کہیں, کیونکہ آپ کو بھی پتہ ہے دنیا ہے تو بہت سی فیلڈز میں بہت کیسز میں ہمیں کہہ لیں کہ تھوڑا سا انسان بھول جاتا ہے, فیس کرنا پڑتا ہے بہت سی چیزوں کو بھی. تو پھر اس پہ میں اپنے آپ میں یہ کنٹرول, اپنا لوکس آف کنٹرول میں کنٹرول کرتا ہوں کہ کس طرح میں نے جو نیکسٹ پرسن ہے, نیکسٹ کلائنٹس ہیں, میں ان کا تو میں نے یوز نہیں ہونا. صحیح. میں نے اپنے مائنڈ کو لے کر ورکنگ کرنی ہے, اور یہ میں نے وہاں سے یہ چیز کو بہت زیادہ دیکھا ہے. بہت بہت شکریہ یاسر بسطامی صاحب, آپ نے ہمارے لیے وقت نکالا اور بہت ہی اہم آپ نے ڈسکشن کی, خاص طور پہ جو اسٹارٹ اپس کے حوالے سے لیگل چیزیں ہیں اس کی کچھ بیسک چیزیں آپ نے بتائیں اور کچھ کی طرف آپ نے اشارہ کیا کہ ان چیزوں کے بارے میں جاننا بہت ضروری ہے. ناظرین, مجھے امید ہے کہ ان کے انٹرویو سے, ان کی گفتگو سے آپ نے بہت کچھ سیکھا ہوگا. انشاءاللہ دوبارہ حاضر ہوں گے ایک نئے انٹرویو کے ساتھ. تب تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.